دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہر نبی کی اپنی عظمت ہے، ہر نبی کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن بات جب ہمارے نبی کی آتی ہے تو پھر ہمارا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و رسول کا مرتبہ، مقام، فضیلت، منقبت، عزت، احترام اکٹھا کیا جائے، جہاں پہ ان کے مرتبے اور مقام کی انتہا ہوتی ہے ہمارے نبی کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی عرفہ ہیں، ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، ہمارے نبی برتر ہیں، ہمارے نبی بالا ہیں۔ ہمارے نبی کی تو شان کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جس سرزمین پہ قدم رکھے، عرش والے نے اس سرزمین کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد کی پہلی آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن کہتا ہے میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اگر قرآن وضاحت نہ کرتا لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی مکہ کی قسمیں کیوں نہ کھائی جائیں، اس میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا بیت اللہ جو موجود ہے، مطاف موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، زمزم کا کنواں موجود ہے، صفا مروہ کی پہاڑی موجود ہے، مینا کی وادی، مزدلفہ کا میدان اور حتیٰ کہ عرفات کا میدان موجود ہے، مکے کی قسمیں کیوں نہ کھائی جائیں؟ میرے رب نے اگلی آیت میں قصہ ہی ختم کر دیا، فرمایا بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن یہ تو پہلے بھی دنیا میں موجود تھا نا، پہلے تو میں نے کبھی اس سرزمین کی قسمیں نہیں کھائیں۔ زمزم کا کنواں تو پہلے بھی موجود تھا، عرفات کے میدان تو پہلے بھی موجود تھے، مینا مزدلفہ کی وادیاں تو پہلے بھی موجود تھیں۔ اے دنیا والوں، قرآن پڑھنے والوں، قیامت کی صبح تک آنے والوں، تمہیں بتاتا چلوں کہ میں نے اس سرزمین کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس کے اوپر میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں جو لگتی ہیں، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پہ لگ جائیں وہ جگہ اس قابل ہے کہ رب قرآن میں قسمیں اٹھائے۔ اللہ اللہ، میں کبھی کبھی بڑے ذوق سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں پہلے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ نہیں کہ ان کے مرتبے کو اللہ یعوذ باللہ کوئی کم بیان کر رہے ہیں، نا 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 نا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ میرے اسلام، میرے مذہب کی وسعت ظرفی ہے، یہ میرے مذہب کا کمال ہے کہ میرا مذہب کہتا ہے عیسائی تمہیں جو مرضی کہیں، لیکن تم حضرت عیسیٰ کا نام لوگے تو پھر بھی علیہ السلام کہو گے۔ یہودی تمہیں جو مرضی ہے کہیں، لیکن پھر بھی حضرت عزیر کا نام لوگے تو علیہ السلام کہو گے، اللہ کے نبی کہو گے، پیغمبر کہو گے، اللہ کے نمائندے کہو گے۔ عزت و عظمت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں۔ تیسرا پارہ، پہلی آیت اٹھائیے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول ہیں نا، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے رب نے کلام کیا ہے، رب نے کلام کیا ہے۔ کس سے کلام کیا ہے؟ بولو، موسیٰ علیہ السلام سے، وہ کلیم اللہ تھے نا۔ آؤ تمہیں شان بتاتا ہوں اپنے نبی کی۔
اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو ان سے کلام کرنے کے لیے انہیں کوہ طور پہ کئی 100 میٹر کی دوری پر کوہ طور کی بلندی پہ بلایا گیا. بڑی شان ہے جی، بڑا مرتبہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی حضرت عبداللہ کے در یتیم سیدہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے کہا میرے محبوب جب تجھ سے کلام کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے نا، تجھے طور کی پہاڑی پہ نہیں، جبل ابی قبیس پہ نہیں، جبل رمات پہ نہیں، جبل احد پہ نہیں، دنیا میں تو ایسا مقام ہی کوئی نہیں جو تیری شان کے لائق ہو. آج تجھے میں آج اپنے عرش پہ بلاتا ہوں. اللہ چاہتے تو آسمان پہ بلا سکتے تھے، پہلے آسمان پہ آج تک کون انسان پہنچ سکا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، پہلا آسمان بھی میرے پیغمبر تیری شیان شان نہیں، دوسرا تیسرا چوتھا حتیٰ کہ 7واں آسمان بھی تیری شان کے لائق نہیں. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کا وہ مقام جہاں آگے جانے کی جبریل امین نوریوں کے سردار کو بھی اجازت نہیں. او میرے پیغمبر تیری شان کے لائق اگر کوئی مقام ہے تو میرا عرش ہے، میرا عرش ہے. آ تو میرے عرش پر آ، معراج کی بلندیوں پر تجھ سے کلام کرنے کے لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے. یہ وہی عرش ہے کہ وہ یہ عرش استوا، قرآن بھی تو کہتا ہے نا اللہ مستوی عرش ہوا. جس عرش کو اللہ نے اپنی حکومت کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے منتخب کیا، اپنے محبوب سے کلام کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو بھی اسی عرش پہ بلا کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ جس دن میرا محبوب مجھ سے ملنے اور ہم کلام ہونے عرش کی بلندیوں تک پہنچا تھا نا، اس دن ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھی. اس دن فرشتے بھی نیچے رہ گئے، اس دن دنیا کے تمام مقامات مقدسہ نیچے رہ گئے. اوپر یا صرف اللہ کی ذات تھی یا اللہ کے پیارے حبیب کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے پھر بعض کو بعض میں درجوں پر بھی بلندیاں دی ہیں، انکار نہیں ہو سکتا. لیکن آؤ تمہیں اپنے نبی کی شان بتاؤں. یہی جو معراج کی رات ہے نا، حرم پاک سے اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھایا، سفر شروع کرایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس کے اندر پہنچایا اور وہاں نبیوں سے ملوایا. نبیوں سے ملوایا. وہاں جو محفل سجی نا، دیکھیں ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے ذوق کی محفل سجاتے ہیں. ہر کسی کا جو ذوق ہوتا ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن یہاں نبیوں کا ذوق دیکھو. اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا وہاں بیت المقدس کے اندر، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول وہاں پہ اکٹھے تھے. تو نبیوں کی ملاقات کی سب سے بڑی کارگزاری جو میرے اور آپ کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 2 رکعت نماز باجماعت ادا کر کے رب کے سامنے سجدہ کیا گیا. یہ ان کی محفل بیان ہو رہی ہے، ان کی محفل میں تو یہ ہوتا تھا. اللہ اللہ، نبی اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار، اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، سب سے بڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، حتی تورمت قدم رسول اللہ. تو ہماری ماں نے، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے حبیب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی وجہ سے تو دنیا والوں کو جنت ملے گی، آپ کیوں اتنی عبادت ریاضت، اتنے سجدے، اتنے لمبے قیام اور رکوع، اتنی عاجزیاں زاریاں اور انکساریاں، اتنے آنسو بہانا آپ کیوں کرتے ہیں؟ سنو میرے نبی کا جواب. میرے نبی مسکرا کے حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے
عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں جس نے مکے کے ایک یتیم کو ساری کائنات کے نبیوں کا بھی امام بنا دیا؟ کہاں پہ امام بنایا؟ یہاں بیت المقدس کے اندر معراج کی رات۔ اہل تاریخ نے بڑی عجیب باتیں کہی ہیں اس حوالے سے، انسان کا ذوق تازہ ہو جاتا ہے۔ سارے انبیاء آتے گئے، اپنی اپنی خاص سواریاں جن کے اوپر وہ سوار ہو کے آئے تھے۔ بیت المقدس کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پہ باندھتے رہے، انبیاء اکٹھے ہوتے رہے، صفیں بن گئی، لیکن امامت کا مصلی خالی تھا۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ یہاں نماز کے لیے آگے کون ہوگا، لیکن ایک محفل ہو جس میں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے پیران طریقت، رہبر شریعت، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے شب زندہ دار اور تہجد گزار اکٹھے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ امام مقرر ہو، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مقرر نہیں، ویسے اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے اب مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ مصلی پہ تو وہ ہوگا نا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا، جس کا زہد اور تقوی سب سے زیادہ ہوگا، دوسرے لفظوں میں کہوں جس کی شان اور عظمت سب سے زیادہ ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا، باقی نبی بھی شاید سوچ رہے تھے کہ یار آج تو آدم صفی اللہ مصلی پہ جائیں گے، ساری انسانیت کے باپ ہے نا۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے یار نہیں، شاید نوح نجی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام مصلی پہ آئیں گے، کیونکہ جتنی بھی دنیا میں انسانیت بڑی ہے نا، وہ ان کی نسل سے بڑی ہے، کیونکہ سیلاب آیا تھا، وہ 80 82 83 بندوں کے سوا سب دنیا سے غرق ہو گئے تھے، تو ان کی نسل سے۔ کسی نے کہا نہیں یار، ابراہیم علیہ السلام آج مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے بھی باپ ہیں، ان کی نسل سے ہزاروں نبی۔ کسی نے سوچا نہیں یار، آج تو عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں وہ مصلی پہ آئیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، حضرت یوسف آئیں گے جو کائنات کے سب سے زیادہ حسین اور جن کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ حسن یوسف بھی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس حسن سے متاثر ہو کر مصر کی عورتیں چھریاں پھلوں پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا کے انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ کہا کرتے تھیں حسن یوسف اور حسن محمد میں فرق یہ ہے کہ چھریاں چلانے والی جنہوں نے ہاتھوں پہ چلائے، ایمان تو پھر بھی نہیں لائی نا، کہ حضرت یوسف پہ ایمان لے آئی تھی، وہ نبی مان لیا تھا، ایمان پھر بھی نہیں لائی۔ اور حسن محمد کی جھلک دیکھنے والے سب سے پہلے کلمہ پڑھے، سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر انگلیاں کیا ہوتی ہے محمد کے قدموں پہ اپنے سر تن سے جدا کروا دی، اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو لوگ سوچ رہے تھے شاید آج یوسف صدیق اللہ، شاید آج حضرت یعقوب آئیں گے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے رہے تھے۔ ہر کسی کی سوچ اپنی جگہ پر، لیکن میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین پیغمبر جب وہاں اس محفل میں تشریف لائے، جبریل امین نے، نوریوں کی سردار نے دایاں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھا، تھپکی دے کے تھوڑا آگے بڑھایا، کہا تقدم یا رسول اللہ انت امام الانبیاء، آگے بڑھیے، انتظار کس بات کا، آج تو نبیوں کی امامت کا سہرا صرف آپ کے سر پہ سجے گا۔ اور میرے نبی جس محفل میں موجود ہوں، وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی مصلی پہ آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے رحمت للعالمین پیغمبر، جو صرف اپنوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی، چرند کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سیرت و صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم ان کے نام سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ان کا مشن اور ان کا پیغام بھی ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، ان کا سب سے بڑا مشن دنیا میں
جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے گھٹاٹ و پدھیروں میں ڈوبی دنیا کو ایمان، توحید، اللہ کی وحدانیت، قرآن سنت کے نور کی طرف لانا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومرشدنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد نبوته ولا رسول بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین ثم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى سيدات الطاهرات الأربع بنات النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم ثم صل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أهلك اليهود والهنود اللهم أهلك النصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف آمین ثم آمین یا رب العالمین عباد اللہ رحمکم اللہ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی اہم و اتم و جل و اعظم و اکبر واللہ یعلم ما تصنع